نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو حضور غوث الثقلین غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آج کا دور فتن۔ حضور غوث العالمین غوث الثقلین غوث الاعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کا سعادت 470 ہجری اور دوسری روایت میں آتا ہے 471 ہجری میں ہوئی۔ 33 ایئرز 33 سال جو ہے وہ آپ نے درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ فتویٰ نویسی بھی فرمایا کرتے اور آپ کے مدرسہ سے بڑے بڑے علماء تیار ہوا کرتے تھے۔ 40 سال مخلوق کی رشد و ہدایت اور نصیحت میں گزارے اور 90 سال کی عمر میں 561 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اولیاء کرام اللہ کے ہاں صرف وہ ہیں جو متقین ہیں، جو صاحبان تقوی ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آقا علیہ السلام کی امت میں جو اولیاء کرام ہیں یہ ہمیشہ سے اس دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آج بھی دین کی حقیقی تصویر اور دین کا حقیقی اور اصل تصور انہی اولیاء کرام کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ حضرت شریح بن عبید روایت کرتے ہیں اور اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اہل شام کا ذکر ہوا تو مولا علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام وهم 40 رجلا یسقى بهم الغیث وینتصر بهم علی الاعداء، کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابدال شام میں ہوں گے۔ اب یہ اولیاء کرام کے سٹیٹس ہیں، جو درجات ہیں، ان میں ایک درجہ ابدال ہونا ہے، اور یہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور بالخصوص جس خطہ میں ہوں گے اس خطہ کی نشاندہی بھی فرمائی کہ اس خطہ میں جو ہے وہ ابدال ہوں گے اور ان کی تعداد 40 ہوگی۔
جب ان سے کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ دوسرے آدمی کو لے آئے گا. یعنی ابدال کی وہ تعداد ہمیشہ پوری رہے گی، اور وہ تعداد کیا ہے؟ 40. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے وسیلے سے بادل برستے ہیں، بارش ہوتی ہے، اور جن کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح اور نصرت طلب کی جاتی ہے. اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمِ الْعَذَابِ، اور اہل شام سے ان کے ذریعے عذاب کو ڈالا جاتا ہے. وَفِي رِوَایَةٍ، اور دوسری روایت میں آتا ہے لا يزال 40 رجل من امتی قلوبهم على قلب ابراہیم يرفع الله بهم عن اهل الارض يقال لهم الابدال. میری امت میں ہمیشہ 40 آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی طرح ہوں گے، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اہل زمین کے عذاب کو ہٹائے گا، ان کے عذاب کو دور فرمائے گا، اور انہیں ابدال کہا جائے گا. یہ ابدال ہوں گے کہ جن کے ذریعے جو ہے وہ رب تعالی اس دنیا سے عذاب کو دور فرمائے گا، اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 40 ہوگی. اور یہ 40 کی تعداد ہمیشہ قائم رہے گی، یہ ابدال ہمیشہ رہیں گے. اسی طرح حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابدال کا ذکر کیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان ابدال کی صفات کیا ہے؟ اب حضور کی مجلس میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں تو مولا علی سوال کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے جواب بھی دیا. گویا اولیاء کرام کا ذکر کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے اولیاء کا ذکر بھی اپنی مجلس میں کیا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے اولیاء کا ذکر بھی صحابہ کی مجلس میں کیا، اور نہ صرف ذکر کیا بلکہ حکم دیا کہ ان کی مجلس میں بھی جانا، جیسے کہ حضرت اویس قرنی صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. تو مولا علی نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ ان ابدال کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، اب اس روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 60 آدمی ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 60 ہوں گے. ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ نہ تو تکلف سے کام لینے والے ہوں گے، ان کا کوئی بھی کام تکلف سے بھرا ہوا نہیں ہوگا، بدعتی نہیں ہوں گے. اب اگر وہ عالم دین نہیں ہے اور جس کو بدعت کی تعریف کا بھی علم نہیں ہے تو وہ خود بدعت سے کیا بچے گا؟ اسی لیے ولی کے لیے علم کی شرط رکھی گئی ہے. اب میں اس موضوع پہ نہیں بولنا چاہتا، اس پہ میں نے خطابات کیے ہوئے ہیں. دوسری صرف بیان فرمائی کہ بدعتی نہیں ہوں گے، اور تیسری صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابدال کی بیان فرمائی کہ وہ چرب زبان نہیں ہوں گے، یعنی زبان کے ذریعے جو ہے وہ دوسروں کو قائل کر دے گا. پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ابدال کی صفت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو بھی مقام حاصل کیا وہ کثرت نماز، روزہ اور صدقہ سے حاصل نہیں کیا.
یعنی کثرت سے نمازیں پڑھی انہوں نے، روزے رکھے ہیں، صدقات، اس وجہ سے انہوں نے اس مقام ابدالیت کو حاصل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ مقام سخاوت نفس اور دلوں کی سلامتی اور اپنے ائمہ کرام کے لیے خیر خواہی سے حاصل کیا ہے۔ اور یہ لوگ میری امت میں بہت کم ہیں۔ ابن ابی دنیا میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عبید بن محمد عیشی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت قطانی کو بیان کرتے ہوئے سنا، میں ان کی مجلس میں حاضر تھا، آپ نے فرمایا النقباء ثلاث مئات، کہ اس امت میں نقباء 300 ہوں گے، والنجباء 70، اور نجباء 70 ہوں گے، والبدلاء 40، اور ابدال 40 ہوں گے، والاخیار 7، اور اخیار 7 ہوں گے، والعمد 4، اور عمد جو ہے وہ 4 ہوں گے، والغوث 1، اور ان میں غوث 1 ہوگا۔ اب آپ کے سامنے میں نے یہ جو روایت نقل کی ہے، حافظ ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحاوی للفتاوی میں اس کو نقل کیا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اولیاء کرام کے سٹیٹس، درجات، ان کے مقامات کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا آج ہمیں ان مقامات کی خبر ہے؟ کیا ہم ان مقامات کو جانتے ہیں؟ اور اگر ہم جانتے ہیں تو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج نام نہاد جو ہے وہ ان درجات کو، ان سٹیٹس کو کیسے جو ہے وہ بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے ان ابدال کی صفات کو بھی بیان کیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور حضرت قطانی فرماتے ہیں کہ غوث ایک ہے، اور جو مقام غوثیت پر فائز ہوتا ہے، اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کے حضور گر گڑا کر دعا کرتا ہے، ابھی غوث کی دعا مکمل نہیں ہوتی کہ رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ہے مقام غوثیت۔ اور آج ہم جس شخصیت کی سیرت و کردار کا ذکر کر رہے ہیں وہ غوث الثقلین، غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور حضور غوث العظم سرکار کو علمی، اخلاقی اور روحانی اوصاف و خصائل کی وجہ سے بڑے بڑے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء اور فقہاء اور محدثین نے ان القابات سے حضور غوث العظم سرکار کو یاد کیا ہے اور باقاعدہ اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ جب حضور غوث العالمین غوث العظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم و عرفان کی شہرت دیگر ممالک اور شہروں میں ہوئی تو اس دور کے جو اجل فقہاء کرام تھے، علماء کرام تھے، ان میں سے 100 نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علمی مقابلہ کریں گے۔ اور انہوں نے وہ جو دقیق، پیچیدہ اور مشکل مسائل تھے جو صرف علماء اپنی مجالس میں بیان کرتے ہیں، ان مسائل کو باقاعدہ ڈھونڈا، تیار کیا، اور حضور غوث سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب سارے بیٹھ گئے تو حضور غوث العظم سرکار نے اپنی گردن مبارک جھکا دی، آپ کے سینہ مبارک سے نور کی ایک کرن ظاہر ہوئی، اور جو ان فقہاء کے سینوں میں، جو ان کے دلوں میں جو کچھ سوالات تھے، وہ جو کچھ لے کے آئے تھے، جو کچھ تیار کر کے آئے تھے، وہ سارے کا سارا سلب کر لیا گیا، ان سے چھین لیا گیا۔
وہ بالکل خالی ہو گئے. سب نے مل کر زور سے چیخ ماری اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنی پگڑیاں اور امامے پھینک دیے. یہ حال ہو گیا ان 100 فقہائے اجل فقہائے کرام کا جو آپ کی بارگاہ میں آئے. ثم صعد الکرسی واجاب الجمیع عما کان عندهم. پھر غوث اعظم سرکار جو ہے وہ کرسی پر جلوہ گر ہوئے اور ان کے سوالات ابھی انہوں نے بیان نہیں کیے، ان کے دلوں میں تھے. وہ سوالات حضور غوث اعظم سرکار نے خود بیان فرمانا شروع کیے اور ساتھ ساتھ جواب بھی دینا شروع کر دیے. وہ ابھی بولے نہیں ہیں، ابھی بولے نہیں ہیں. ان کے دلوں میں جو سوالات تھے حضور غوث اعظم سرکار نے ان کو خود سوالات کو بیان بھی کیا اور آگے جواب بھی دینا شروع کر دیے. اب یہاں پہ چونکہ ایسی کرامات کو بیان کیا جائے تو کچھ لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں. اب یہ یاد رکھنے کہ یہ اعتراض علم کی کمی کے باعث ہے. اب میں نے یہ جو روایت نقل کی ہے اس کو امام یوسف ربحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع کرامات الاولیاء میں نقل کیا ہے. امام عبد الوہاب شارانی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات الکبریٰ میں نقل کیا ہے. اور حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ان کتب میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. اب میں یہاں پہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو بیان کرتا ہوں کہ کیسے حضور غوث اعظم سرکار نے ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اس کو بھی جان لیا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عبادا یعرفون الناس بالتواصم. اس روایت کو امام طبرانی نے موجب الاوس میں نقل کیا ہے. مسند الفردوس میں اس روایت کو امام دہلوی نے نقل کیا ہے. حافظ ابن کثیر جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے تفسیر قرآن العظیم میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جو لوگوں کے ظاہر و باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ فہم و فراست سے جان لیتے ہیں. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے ان بندوں پر، اس عطا سے وہ اس کو جان لیتے ہیں. وہ فقہائے کرام جو آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے، آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا اور اس بخشش کے وسیلے سے جو ہے وہ جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا کیا سوالات ہیں اور ہر سوال کو خود بیان بھی فرمایا اور جواب بھی دیا. دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے جامع المسانید، اس روایت کو اس میں نقل کیا گیا. جامع ترمذی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. امام طبرانی نے موجب الاوس میں اس روایت کو نقل کیا ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اتقوا فراست المؤمن فانہ ينظر بنور اللہ ثم قال ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ جو غوث اعظم سرکار کے سینہ مبارک سے نور کی شعاع نکلی، اب یہ حدیث مبارکہ میں نقل کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، بے شک اس میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں. اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں.
اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ اہل فراست کون ہے؟ بڑی مشکل جو ہے وہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فراست نفس کو حاصل ہونے والے کشف اور غیب کا مشاہدہ ہے۔ فراست کیا ہے؟ نفس کو حاصل ہونے والا کشف اور غیب کا مشاہدہ ہے، اور ایمان کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ جس کا ایمان جتنا قوی ہوتا ہے اتنا ہی اس کا فراست جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی فراست بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اتنا ہی کشف اور غیب کا مشاہدہ اس کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کشف اور غیب کے مشاہدے سے یہ جان لیا کہ ان فقہا کے دل میں کیا ہے، کون کون سے سوالات یہ لے کر آئے۔ اس کشف سے، اس غیب کے علم سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کامل کی وجہ سے ان کو عطا کیا۔ اور آگے دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ التفہیمات میں اس کو نقل کرتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھ لیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ عظیم محدث ہیں کہ آج برے صغیر پاک و ہند میں قال قال رسول اللہ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جتنا برے صغیر پاک و ہند کا خطہ آتا ہے، کسی بھی مسلک سے وہ تعلق رکھتا ہو، وہ جو حدیث کی سند ہے نا، حدیث کی سند جو آقا علیہ السلام تک پہنچتی ہے، وہ جو علماء دورہ حدیث کرتے ہیں وہ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ ہر ایک کی سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے آقا علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور کوئی شخص آپ کے علمی مقام کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وگرنہ دین سلامت نہیں رہے گا۔ کیسے دین پہنچا؟ وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک تجلی کے بعد دوسری تجلی کو عبور کرتے ہوئے اصل تجلیات اس میں رحمان تک پہنچا۔ جب اس میں رحمان میری ذات میں اترا اور جلوہ گر ہوا تو میں نے ہر مقام، ہر علم اور ہر کمال کو دیکھا۔ یہ خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر زمانے تک پائے جانے والے ہر انسان تک جتنے علوم کمالات حاصل ہوئے، خواہ اس دنیا میں، خواہ قبر میں، یا روز حساب، یا جنت میں نے اس سب کا احاطہ کر لیا، میں نے اس سب کو جان لیا۔ یہ کون بیان کرتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اگر حضور کی امت کے ولی کا یہ حال ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا بات ہو۔ اور پھر حضور غوث الثقلین، غوث العالمین، غوث الاعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے جو 100 اجل کو کہا وہ اپنی اپنی تیاری سے آئے، دقیق مسائل کو انہوں نے ڈھونڈا کہ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے، ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ جب آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھے تو آپ نے اپنی گردن جھکائی، ایک نور کی شعاع نکلی، ان سے وہ سارا علم چھین لیا گیا، اور جو سوالات لے کر آئے تھے غوث اعظم سرکار نے خود ان سوالات کو بیان بھی کیا اور ان کے جوابات کو بھی دیا۔ اب یہ دلائل جو ہے وہ علمی دلائل، جیسے میں نے کچھ احادیث نقل کی، صرف ایک واقعے پہ میں نے نقل کی، کون ڈھونڈے ان کو، کون بیان کرے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اولیاء کرام کی کرامات کا بھی انکار کیا جاتا ہے، ان کے مقام و مرتبہ کا بھی انکار کیا جاتا ہے۔
اب چونکہ ٹائم بھی ہونے والا ہے، اب میں صرف آخر میں حضور غوث سرکار کے اخلاق میں سے ایک چیز جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. پھر کبھی موقع ملا میں نے بہت ساری روایات احادیث مبارکہ کی روشنی میں میں نے جو ہے وہ نقل کیا، میں ساری چھوڑ رہا ہوں. صرف آخری بات کہ آپ کا اخلاق کیسے تھا حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ غریبوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتے تھے، طلباء کے ساتھ کافی دیر جو ہے وہ بیٹھتے اور ان کی غلطیوں کو درگزر فرمایا کرتے تھے، اور کبھی بھی نافرمانوں اور سرکشوں اور ظالموں اور مالداروں کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. آپ کوئی مالدار آیا، کوئی حاکم وقت آ گیا تو اس کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوئے، اور نہ کبھی کسی وزیر اور حاکم کے دروازے پہ حضور غوث سرکار گئے. آپ نے بات کرتے ہوئے ایک مرتبہ غوث اعظم سرکار نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من تزعزع لغنی طلبا لما فی یدیہ ذهب ثلثاء دینہ، کہ جو شخص کسی مالدار شخص کے لیے اس کے مال کو حاصل کرنے کے لیے اس کی تعظیم کرتا ہے اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے اپنی جگہ سے ہلا یا کھڑا ہوا تاکہ جو ہے وہ اس مال کو لے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا 2/3 دین چلا گیا، اس کا 2/3 دین چلا گیا. آپ دیکھ لیں کہ آج جس پرفتن دور میں ہم بیٹھے ہیں کس طرح جو ہے وہ ہو، جو حکمران ہیں، جو امراء ہیں، جو رئیس زادے ہیں، ان کے لیے کس طرح جو ہے وہ نام نہاد علماء فقیر پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں، ان کی دہلیزوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں. حضور غوث اعظم سرکار نے یہ اپنے وعظ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ نقل کی، اور پھر آگے جو ہے وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے منافقو، تم ان کی مالداری کی وجہ سے تعظیم کرتے ہو ان کی، پس کیا خیر ہے اس کا کہ جس کی نماز روزہ حج بھی انہی کے لیے ہو اور ان کی دہلیز کو چومتا رہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی کچھ خبر نہیں، تم مسلمان بنو اور توبہ کرو اور توبہ میں اخلاص پیدا کرو. اور آگے آپ فرماتے ہیں اے علم کا دعویٰ کرنے والے، دنیا کو اہل دنیا سے طلب کرنے والے، ان کے سامنے عاجزی کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے تجھے علم دے کر گمراہ بنا دیا. جو عالم ان حکمرانوں، ان امراء، ان ظالموں کی دہلیز پہ جاتا ہے، حضور غوث سرکار فرماتے ہیں کہ تجھے علم دے کر گمراہ کر دیا گیا، تیرے علم کی برکت جاتی رہی، اس کا مقت جاتا رہا، پوسٹ باقی رہ گئی. اور آگے آپ فرماتے ہیں اے عبادت کا دعویٰ کرنے والے، تیرا دل مخلوق کی عبادت کر رہا ہے، انہی سے خوف رکھتا ہے، انہی سے امیدیں رکھتا ہے. ظاہری طور پر تیری عبادت اللہ کے لیے ہے اور باطن میں مخلوق کے لیے. تیری تمام خواہش درم و دینار، مال و اسباب کے لیے ہے. وہ عبادت گزار جو اپنی عبادت کو سنوارتا اس لیے ہے کہ میں مالداروں سے مال لوں، اور ہر وقت جو ہے وہ درم و دینار کو اکٹھا کرنے کے لیے ذکر اذکار کرتا رہتا ہے. آگے حضور غوث سرکار فرماتے ہیں کہ وہ مال و اسباب کو حاصل کرنے کے لیے ان کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، ان کی تعریفوں کے پل باندھتا رہتا ہے، اور ان کی برائی اور بے رخی سے ڈرتا ہے، اور ان کے ہاتھ روک لینے سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہاں سے مال آتا ہے اس کو.
اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں غوث سرکار کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو مشرک ہے، منافق ہے، ریاکار ہے، بے دین ہے، زندیق ہے، اس لیے کہ تو اپنے دین کو بیچ رہا ہے۔ میرا موضوع گفتگو تو یہی تھا کہ حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آج کا دور فتن، میں نے صرف ایک روایت اور آپ کا واعظ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ فتح الربانی آپ کے جو واعظ ہیں، آپ وہ جو واعظ کیے گئے ان کو پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہم صرف جو ہے وہ کرامات بیان کی، تھوڑا جو ہے وہ جو چلا چلایا اس کو بیان کیا، پھر اس کے بعد سال پورا جو حضور غوث اعظم سرکار کی سیرت کو ہم بھول جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان اولیاء کرام نے دین کو محفوظ کیا ہے، انہی اولیاء کرام کی وجہ سے آج بھی دین محفوظ ہے۔ رب تعالیٰ جو ہے ہمیں حقیقی علماء، محدثین، فقہا اور اولیاء کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی پہچان عطا فرمائے۔